حضرت علی بن مصطفیٰ عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ ہو گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بحری جہاز پر سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران اچانک سمندری طوفان آ گیا، اتنا سخت طوفان کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ اب ہمارا جہاز ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ تو طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ جب بھی ایسا معاملہ بنتا تو جس کشتی میں، جس جہاز میں لوگ سوار ہوتے اور جہاز ڈوبنے کے جناب اعلیٰ مقام پر پہنچتا تو کیا کرتے کہ اپنا اپنا سامان جہاز سے اٹھاتے اور سمندر میں پھینک دیتے تاکہ جہاز کا وزن ہلکا ہو جائے اور غرق ہونے سے بچ جائے۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے ایسے ہی کیا، اپنا اپنا سامان اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اس کے باوجود بھی ہمارا جہاز ہچکولے لینے لگا، ہمیں اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ اب ڈوبے کہ ابھی ڈوبے، یعنی یہ تھی کہ اب ہماری جان بچنے کی کوئی امید نہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہمیں خیال آیا پریشان کیوں ہوتے ہیں، پریشانی کیوں لیتے ہیں، ہم امتی کس سرکار کے ہیں، ہم اپنی سرکار کو یاد کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں امام بوصیری فالج کی حالت میں استغاثہ پیش کریں، بازو پہ فالج ہے، نعت لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، نعت کے ہدیے میں اپنی چادر مبارک پیش کرتے ہیں اور بازو پر ہاتھ پھیرتے ہیں، فالج بھی ختم ہو جاتا ہے، چادر بھی عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں جانور آئے تو وہ خالی نہیں لوٹتا، یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں مسلمان تو مسلمان، کافر آ جائے وہ خالی نہیں جاتا۔ یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ سے کوئی خالی مراد لوٹتا نہیں۔ ہم کس عالی شان کے غلام ہیں، ہم کس بادشاہ کے غلام ہیں، ہم کس عالی شان نبی کے امتی ہیں، پریشانی کس بات کی؟ آئیے مل کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا شروع کر دیا۔ البحر علا والموج طغا، من بے کس توفا ہوش ربا، منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریا اونچا ہے، دریا اونچا ہے، البحر علا والموج طغا، جو موجیں ہیں یہ طغیانی پر ہیں، من بے کس طوفا ہوش ربا، یا رسول اللہ میں اکیلا ہوں، طوفان ہوش ربا ہے، ہماری جو بیڑی ہے، ہمارا جو جہاز ہے یہ منجدار میں اب پھنس گیا ہے۔ یا رسول اللہ پھر اوپر سے پریشانی یہ ہے کہ ہوا بھی مخالف سمت پہ چل رہی ہے، ہم ڈوبنے والے ہیں، منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ یا رسول اللہ بیچ دریا میں ہے، ہوا بھی مخالف سمت پر ہے، یا رسول اللہ ہماری کشتی کو کنارے لگا جانا۔ آپ فرماتے ہیں ہم عرض و معروض کر رہے تھے، اسی عرض و معروض میں ہماری آنکھیں بند تھی کہ اچانک ہمارے ساتھ ایک مغرب کا رہنے والا شخص ہمارے جہاز میں تھا، بڑا پرسکون تھا، پہلے اس کی آنکھیں بند تھی پھر اس کی آنکھیں کھلی اور کہنے لگا اے استغاثہ پیش کرنے والوں اب خاموش ہو جاؤ، تمہاری عرضی بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو چکی ہے۔ کہنے لگا تمہاری عرضی بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو چکی ہے۔ کہا گیا کیسے؟ کہنے لگا ابھی میری آنکھ لگی تھی، تم استغاثہ پیش کر رہے تھے، ابھی میری آنکھ لگی تھی، آنکھ لگی، یہ ظاہری آنکھ بند ہوئی اور دل کی آنکھ کھلی، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی۔ جب مصطفیٰ کی زیارت ہوئی
تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امتی آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں، آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ ان پر نظر کرم فرمائیے۔ جب میں نے عرض کی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صداقت کا تاجدار صدیق اکبر موجود تھے، آپ نے صدیق اکبر کی طرف اشارہ فرمایا، میں کیا دیکھتا ہوں؟ میری آنکھیں بند ہیں، خواب ہی کا معاملہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کا دلبر صدیق اکبر آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہمارے جہاز کو پکڑتے ہیں، جہاز سمندر میں آتے ہیں، جہاز کو پکڑتے ہیں اور ہمارے جہاز کو پکڑ کر کنارے تک لے جاتے ہیں۔